الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بیس ہماری جو ہے اس میں متمکن کی اقسام کے بارے میں چل رہی ہے۔ اس میں متمکن کی اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں تھیں، 5 الحمدللہ ہم نے جو ہے پڑھ لی ہیں، آج 6 کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں متمکن کی اعراب کے لحاظ سے جو قسمیں ہیں، آج وہ جو اعراب ہے بہت ہی جاندار اعراب ہے، ٹھیک ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ جاندار سے مراد یہ ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ عزیزوں کو میں پہلے کہہ رہا ہوں تھوڑا توجہ لے کر بیٹھنا کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب دیکھنا ہے جی۔ اسماء ستہ مکبرہ جی کون ہے؟ اسماء اسم کی جمع، ستہ یعنی 6، مکبرہ ہیں یعنی مصغرہ نہیں ہیں، ان کو نام رکھا گیا ہے اسماء ستہ مکبرہ، وہ جی 6 ہیں۔ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، زوما لین، ٹھیک ہے، معنی بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ اب کا مطلب ہوتا ہے باپ، اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور جو ہم ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کا مطلب ہوتا ہے دیور، ہنن کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ، فم کا مطلب منہ ہے، زو مالن یعنی صاحب مال۔ پاس پھر سن لینا اسماء ستہ مکبرہ ابن، اخن، ہمن، ٹھیک ہے، فمن، ہنن، زو مالن، یہ جو 6 ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اعراب ہم نے پڑھنا ہے، لیکن ان کے اعراب جو دینا ہے اس کی 4 شرطیں ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کے لیے بڑی توجہ، 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہونے چاہیے جی، مفرد ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا یہ جب مفرد کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کام آئے گا انشاءاللہ یہ مطلب بھی۔ مفرد کبھی جملے کے مقابلے میں ہوتا ہے، مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے۔ مفرد کبھی مفرد کہہ کر کیا مراد لیتے ہیں؟ بھائی مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں مفرد ہے یعنی مضاف نہیں ہے، شبہ مضاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کہتے ہیں مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ یہاں جو ہماری محل بحث میں مفرد ہو، یہاں میرے عزیزوں مراد ہے مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے، یہاں یہ مراد ہے مفرد مقابلے تثنیہ اور جمع ہیں۔ پس جی اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی پہلی شرط کیا ہے؟ مفرد ہوں، ٹھیک ہے، یعنی تثنیہ جمع نہ ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے جی کہ یہ مکبرہ ہوں۔ مکبرہ ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مصغر نہ ہوں، جن کی تصغیر نکالی گئی ہو، ٹھیک ہے، وہ نہ ہوں بلکہ مکبرہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے جی کہ یہ مضاف ہوں، یہ 6 اسم مضاف ہوں، تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہوں، غیر یا متکلم کی طرح مضاف ہوں۔ 4 شرطیں جب ہوں گی نا تو پھر جو اعراب بتانے والا ہوں وہ ان کا آئے گا۔ پھر میرے خیال میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، کیا جی کہ اسماء ستہ مکبرہ کے جو اعراب پڑھنا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مفرد ہوں یعنی تثنیہ جمع نہ ہوں، 2 مکبرہ ہوں مصغر نہ ہوں، 3 مضاف ہوں، 4 جی یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ 4 شرطیں ہوں گی تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع واو کے ساتھ آئے گا جی، نصب الف کے ساتھ آئے گی، اور جر یا کے ساتھ آئے گی، یعنی ان کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اعراب بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحروف ہے میرے عزیزو، اعراب بالحروف اس کو کہتے ہیں۔ یعنی ضمہ کی جگہ پہ نا واو آئے گی، ان میں جہاں ضمہ آتا تھا نا پیش وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ کیا آئے گی؟ واو لگی ہوگی، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ ہے، اور نصب الف کے ساتھ ہے، جر یا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا جی ایک مثال دیتا ہوں، مثلا جب رفع علت آئے گی تو کیا کہیں گے؟ جاء ابو کا، جاء ابو کا، رفع علت ہے، واو کے ساتھ آئیے، جا فعل ہے نا، ٹھیک ہے، رفع علت ہے کیونکہ فاعل چاہیے۔ آگے کیا پڑھا ہے؟ جاء ابو
کا رأے تو جی بلا کون سی حالت آنے والی ہے؟ رأے تو حالت نسبی آنے والی ہے، رأے تو ٹھیک ہے۔ آگے کیا آئے گا؟ اس کا اعراب نسبی الف کے ساتھ، رأے تو ابا کا، رأے تو ابا کا، اور جری والا جی یا کے ساتھ ہے، مرار تو بے ابی کا، بے ابی یا کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور سابقہ شرطیں بھلا اس میں تھیں یا نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چیک کر لیں، یہ نہ کہنا کہ یہ بھائی وہ شرطیں پوری فٹ کر کے تو دیں ہمیں، میں فٹ کرتا ہوں آغا صاحب آپ کے لیے، عزیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی ابو کو دیکھو، ابو کو، ٹھیک ہے، کہ بھائی پہلی شرط ہماری کیا تھی؟ مفرد ہوں، اب مفرد ہے، تثنیہ جمع تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یہ مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، مکبر ہیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مضاف ہوں، ابو مضاف ہو رہے کا کی طرف، مضاف بھی ہو رہے ہیں۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ یا کی طرف نہ ہوں، کا یا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ابو کا آپ کا باپ مخاطب کی ضمیر ہے، تو یا کی طرف بھی یہ مضاف نہیں ہوئے ہیں۔ چاروں شرطیں فٹ کر کے دیکھ لیں، فٹ ہیں، پس غیر یہ جو آ رہے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب یہ رفع واو کے ساتھ ہے، نصب الف کے ساتھ ہے، اور جر یا کے ساتھ ہے۔ یہ ہے جی اس کا اعراب۔ پھر ایک اور اعراب ہے جی، ٹھیک ہے، ان کا اکٹھا ہونا اعراب، مثنی، سننا، مثنی اور کلا، کلتا جب ضمیر کی طرح مضاف ہوں، کلا تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، البتہ ان کی شرط ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آگے ضمیر کی طرح مضاف ہو کے آ رہے ہوں، کلا ہما کلتا ہما، مثنی کلا کلتا، اور تیسرا جناب اسنان و اسنتان، یہ تین، ان تینوں کا اعراب نا جناب ایک جیسا ہے، یہ تین اکٹھے آج گئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کتنے تھے؟ وہ 6 اور یہ 3 ہو گئے تو 9 تک ہم پہنچ جائیں گے، 16 بھی یاد رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چھٹا تھا جو بتایا تھا اسماء ستہ مکبرہ کا، اور 3 اکٹھے ہیں جی یار، مثنی تثنیہ، یہ نہیں تثنیہ، کلا کلتا بھی تثنیہ لیکن شرط ضمیر کی طرح مضاف ہوں، اور اس کے بعد کیا بیان کیا ہے؟ اسنان و اسنتان، اسنان تثنیہ مذکر کے لیے، اسنتان مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ رفعی حالت واو کے ساتھ ہوتی ہے، رفع واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو نسبی اور جری حالت ہے وہ یا کے ساتھ ہوگی، ما قبل مفتوح ہوگا۔ ان تینوں کا کیا رفع، ان کا کیا ہوگا اعراب بلا؟ رفع الف کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر یا کے ساتھ ہوگی، اور ما قبل مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا عرض کروں گا، جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، ٹھیک ہے۔ آخری نقطہ اور آ جائیں، پڑھتے ہیں کتاب سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے نا کلا کلتا، یہ تثنیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تثنیہ کے حکم میں ہیں۔ اسی طرح وہ جو اسنان اور اسنتان ہے وہ بھی تثنیہ کے حکم میں ہیں، کیونکہ وہی اعراب لیتے ہیں، ویسے مطلب ایک قانونی طور پر ان کو تثنیہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء ستہ مکبرہ، یہ 6 اسم ہیں، ابون، اخون، ہمون، ہنون، فمون، ذو مالن، معنی ابون بے معنی باپ، اخ بے معنی بھائی، ہمون بے معنی دیور، ہنون بے معنی شرمگاہ، فمون بے معنی منہ، ذو مالن یعنی مال والا۔ ان کے اعراب کی 4 شرطیں ہیں، ان کی ستہ مکبرہ کی۔ پہلی شرط یہ ہے یہ اسماء واحد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ساتھ بتا دیتا ہوں، یہ جو شرط لگائی ہے واحد ہوں تثنیہ جمع نہ ہوں، اچھا اگر تثنیہ ہوئے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ وہ میں ساتھ پڑھتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب میں نہیں ہے لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ اگر تثنیہ ہوئے تو اس طرح اعراب آ جائے گا، کیا کہیں گے؟ جانی ابوان، رأیت ابوین، مررت بابوین، تثنیہ والا اعراب آئے گا جو بعد میں پڑھا ہے۔ پس شرط ہے واحد ہوں، یہ اعراب اگر دینا ہے تو ستہ مکبرہ والا، تثنیہ جمع نہ ہوں، یہ اسماء مکبر ہوں مصغر نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس اعراب کے لیے۔ لیکن اگر مصغر ہوئے تو جی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟
ان کا اعراب بے وسیلے حرکات ظہری اور لفظی اعراب آئے گا، اعراب بالحروف نہیں آئے گا، پھر لفظی اعراب ہو جائے گا۔ مثلا یہ پڑھو گے ایسے جانی ابیو، ٹھیک ہے نا، تصغیر نکالی نا، جانی ابیو رائے تو ابیا مرار تو بے ابیے، ٹھیک ہے، پھر اس طرح اعراب ہو جانا، وہ اعراب نہیں آئے گا جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ اسماء مضاف ہوں، ٹھیک ہے، اچھا اگر مضاف نہ ہوں تو شرط جو لگائیے مضاف ہوں تو اعراب پھر لفظی آئے گا، اسے کہنا ہے جانی ابن رے تو ابن مرار تو بے ابن، پھر وہ اعراب آئے گا، اور یہ ہمارے اسماء ستہ والا نہیں آئے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، اس کا الٹا ہے جناب، سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، یہ سب کی اس لیے مثالیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہو جائے تو جناب پھر کیا ہوگا؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو کیا ہوگا؟ مضاف ہوا یا کی طرف تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا، جا ابی رے تو ابی مرار تو بے ابی، لہذا یہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ چاروں شرطیں پائی جائیں تو ان کا اعراب بالحرف ہوگا، یعنی حالت رفعی واو کے ساتھ، اور حالت نصبی الف کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری یا کے ساتھ ہوگی، جیسے جا ابو کا رے تو ابا کا مرار تو بے ابی کا، یہاں چیک کر لیں، جا ابو کا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جی؟ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور تثنیہ جمع نہیں ہے، مکبرہ ہے، مضاف ہو رہا ہے، یا کی طرح بھی نہیں ہو رہا، تو رفع واو کے ساتھ ہے، نصب الف کے ساتھ ہے، جر یا کے ساتھ ہے۔ مثنیٰ جی، یعنی تثنیہ، جیسے رجلان دو مرد، کلا کلتا، شرط کیا ہے؟ جب کہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جیسے کلا ہما وغیرہ، کلا مذکر کلتا مؤنث، شرط یہ کہ آگے ضمیر آنی چاہیے، کلا ہما کلتا ہما، یہ ضروری ہے۔ یعنی اسنان و اسنتان، اسنان مذکر کے لیے آتا ہے جی، اسنتان مؤنث کے لیے، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی طرح کا ہوگا، تینوں کا اکٹھا اعراب ہم ایک جیسا ہے، یعنی حالت رفعی الف کے ساتھ ہوگی، اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی، جیسے جا رجلان و کلاہما و اسنان، چیک کر لیں، حالت رفعی ہے نا، جا فعل ہے، فاعل چاہیے، حالت رفعی ہے، اس کی رفعی حالت کیا ہے جی؟ الف ہے، ما قبل فتح ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کلاہما کو دیکھ لیں، الف ہے ما قبل فتح، اسنان الف ہے ما قبل فتح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں یہ نون جو آ رہی ہے یہ کہاں سے آئی؟ آپ نے کہا نا کہ الف و ما قبل فتح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آگے نون آگا جان، یہ کیا ہے بھائی جان؟ تثنیہ کی نون ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کلاہما، ٹھیک ہے، اور اسنان یا رجلان کی جو آگے نون ہے نا، رفع الف کے ساتھ ما قبل مفتوح، اور تثنیہ کی نون یاد رکھ لیں ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، ساتھ تو الگ نہیں ہے، تثنیہ کی نون ہمیشہ مکسور ہوتی ہے۔ رے تو رجلین نسبی الد یا ما قبل مفتوح تھی، ٹھیک ہے، رجلین نون پھر مکسور ہوگی، تثنیہ کی نون جو پڑھ رہے ہیں، تثنیہ کا اعراب پڑھ رہے ہیں نا، رے تو رجلین وکیلہما و اسنین، یا ما قبل مفتوح نون مکسور ہے، اور جری حالت جی مرار تو بے رجلین وکیلہما و اسنین، دیکھ لیں، یا ما قبل فتح نون مکسور، پس نون پہ نہ اٹکے رہنا، تثنیہ کی جو نون ہوتی ہے وہ لگتی ہے اور نون مکسور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فائدہ تون کلا کلتا تثنیہ نہیں ہے، البتہ تثنیہ کے حکم میں یہی حال اسنان و اسنتان کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔